بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ ایک ایسی صورت کا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں جو بہت ہی خاص صورت ہے، جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کی ساری صورتیں فضیلتوں والی ہیں اور سب کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن اس صورت کا بھی ایک الگ مقام ہے۔ جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے، یہ صورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے مطالبہ کرتی ہے، درخواست کرتی ہے، عرض کرتی ہے۔ جو شخص یہ صورت صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کی آیات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے رحمت کے، رزق کے، برکت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جو شخص اس صورت کو 12 بار پڑھ لیتا ہے، پورا سال رزق کی فراوانی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو آپ کی 7 نسلوں سے بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں مانگیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ یہ صورت اس قدر فضیلت والی ہے کہ جس شخص نے صرف ایک بار اس صورت کی تلاوت کر لی، جس جائز نیت کے ساتھ وہ تلاوت کرے گا، جس ارادے کے ساتھ وہ تلاوت کرے گا، جس محبت کے ساتھ پڑھے گا، جس جائز مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی مقصد کے اندر انشاءاللہ کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس صورت کو وظیفے کے لیے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس صورت کے مختلف وظائف ہیں، مختلف عمل ہیں۔ میں چند ایک آپ کی گزارش میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کا جو مقصد ہو، آپ اس مقصد کے لیے اس صورت کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھ لیں۔ سب سے بڑی بات، یہ صورت رزق کی فراوانی لاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر 12 مرتبہ پڑھیں تو پورے 12 مہینے آپ کو کسی اور عمل کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن نماز اور ارکان اسلام کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنے۔ نماز ہر حالت میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اس صورت کے ذریعے آپ کے سب کاموں کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ حدیث پاک سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے اندر اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا، بس آپ نے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھ لینا ہے، تاکہ اس قیمتی صورت، قیمتی عمل کی کوئی بھی بات آپ سے رہ نہ جائے آگے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ چاند کو دیکھ کر بھی اس صورت کو صرف ایک بار پڑھ لیا جائے، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک جو بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ عمل بھی بتاتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بیان فرماتے ہیں، پس صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمے گاڑ دیے، وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو یہ سورت پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کر ڈالی۔ صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ سورت ایسی سورت ہے کہ یہ انسان کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات دیتی ہے، قبر کے عذاب سے بھی نجات دیتی ہے، یعنی کہ دنیا کی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے سے اور اس صورت کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے، جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ سنن ترمذی۔ اس صورت سے خوشیاں آتی ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے گھر میں غم ہے، رزق کا غم ہے، اولاد کا غم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، جو بھی کسی بھی طرح کا ہو، اب میں ساری چیزوں کی وضاحت نہیں کرتا،
اس کے لیے مضمون بہت زیادہ طویل ہو جاتا ہے، میں مختصر انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی قیمتی وقت بچ جائے۔ یہ نجات دلانے والی صورت ہے، یہ ہر مشکل سے نجات دلانے والی صورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے درخواست کرتی ہے کہ باری تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لے، اس کو پریشانیوں سے محفوظ فرما لے، اس کو عذاب سے محفوظ فرما لے، اس کو جہنم سے بچا لے۔ اس کے پڑھنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا، انشاءاللہ اس کو کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو یہ صورت بڑی اہم صورت ہے، پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سفر میں جائیں، حضر میں جائیں، کہیں بھی ہو، آپ جاتے ہوئے اس صورت کی صرف ایک بار تلاوت کر لیں، اور اگر آپ چاند کو دیکھ کر ہر چاند کو جب بھی نیا چاند نکلے آپ اس کو دیکھ کر صرف اس صورت کو ایک بار تلاوت کر لیا کریں۔ پورا مہینہ آپ کے گھر سے سختیاں دور رہیں گی، آپ کے گھر میں انشاءاللہ بارش کی طرح رزق گرے گا، انشاءاللہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رب کائنات کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت اس سورت کو صرف ایک بار پڑھ لے، صرف ایک بار سوتے وقت پڑھ لے، جو پیچھے میں نے آپ کو عمل بتایا ہے کہ پورے 30 دن کے لیے آپ کو کامیابی ملے گی، کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن نماز بہت ضروری ہے۔ جب بھی چاند نظر آیا کرے، ہر مہینے کا چاند نظر آتے ہی آپ نے ایک بار اس سورت کی تلاوت کر لیا کرنی ہے، اس سے پورے مہینے کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جو بھی مصیبتیں اور دکھ آنے والے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ واحد رب جو ہے خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا، کیونکہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کرے گی، تو اس لیے قرآن جو ہے ہمارا شرفی ہے، یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا، اس لیے اس کی حفاظت ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ کہیں پر اس کے اوراق ملیں، کسی اور کاغذ پر اس کی لکھے آیتیں ملیں، کاغذ پھٹے ہوئے ملیں، ان کی ضرور حفاظت کیا کریں۔ اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اگر کوئی پھٹا پرانا قرآن کریم ہے تو اس کو کہیں دفن کر دیا کریں۔ آج کل بعض لوگ نہر کے اندر پھینک دیتے ہیں، وہ نہروں میں آگے گندا پانی ہوتا ہے، گٹروں کا پانی شامل ہوتا ہے، اس لیے نہروں میں نہ پھینکا کریں۔ کوشش کریں ایک گڑھا کھودیں یا کسی مسجد میں رکھ دیں، وہ مسجد والے خود ہی انتظام کر لیتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو قرآن مجید کا ادب کریں، اس لیے کہ ادب کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ محبت کریں گے، اس کی روزانہ تلاوت کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کرے گا۔ تو جب قرآن سفارش کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتے ہیں، ہمیں پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اور اسی طرح سوتے ہوئے صرف ایک بار آپ اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں محرم سے پہلے آپ اس سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ دنیا کی سختیوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، قبر کی سختیوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، حشر کی سختیوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ کی سختی کسی بھی قسم کی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو نجات دے دے گا۔ صرف ایک ہفتہ آپ اس سورت کو مسلسل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، جتنی دفعہ ہو سکتا ہے، روزانہ 12 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھ لیں۔ سورت کا نام سورت ملک ہے۔ سورت الملک کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور یہ 29 پارے کے پہلے صفحے سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا رکوع ہی 29 پارے کا اس سورت سے شروع ہوتا ہے، 2 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں، بس 30 آیات کو پڑھ لیا کریں۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات لازمی کر دیا کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ دیا کریں۔